سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 106۔ ہستناپور سے جنگل کی طرف نکلنے کے وقت کچھ برہمن اور سادھو بھی پانڈو برادران کے ساتھ ہو لیے تھے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ بھی پانڈو برادران کے ساتھ ان جیسی زندگی بسر کریں گے۔ یدھشٹر نے ان سادھوؤں اور برہمنوں کو بڑا سمجھایا کہ انہیں 12 سال تک جنگلوں کے دھکے کھانے ہی، انہیں سبزی پھل اور درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کرنا ہوگا۔ اس نے ان برہمنوں پر یہ خدشات بھی ظاہر کیے تھے کہ وہ پانچوں بھائی ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کریں گے، بلکہ ہر ایک کو خود اپنی خوراک کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ایسی گفتگو کر کے یدھشٹر اپنی طرف سے برہمنوں کو واپس جانے کی ترغیب دینا چاہتا تھا، لیکن ان برہمنوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور یہ عہد کیا تھا کہ وہ خود اپنی روزی کا بندوبست کریں گے، اور یہ کہ وہ خانہ بدوش کی زندگی میں ضرور پانڈو برادران کا ساتھ دیں گے۔ یدھشٹر نے جب دیکھا کہ وہ برہمن کسی بھی صورت واپس جانے پر تیار نہیں ہیں تو وہ خاموش ہو رہا اور انہیں اپنے ساتھ رہنے دیا تھا، یہاں تک کہ پانچوں بھائی اپنی بیوی اور برہمنوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کمیاگ کے جنگلات میں داخل ہو گئے تھے۔ اس جنگل میں رہتے ہوئے پانڈو برادران کو ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ ایک روز کرشن، دروپدی کا بھائی دھرشدھوم اور کرشن کے کچھ اور دوست اور ان کے مسلح دستے پانڈو برادران سے ملنے کے لیے کمیاگ کے ان جنگلات میں داخل ہو گئے۔ کرشن اور دروپدی کے بھائی دھرشدھوم کو پانڈو برادران اور دروپدی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پہلے وہ ان سب سے پرجوش انداز میں گلے لگ کر ملا تھا، پھر جب وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ گئے تب کرشن نے پانڈو برادران کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزوں، لگتا ہے کہ یہ زمین خون کی پیاسی ہو گئی ہے، اور دریودن، رادیو، شکونی اور وسوانا جیسے گنہگار اور بدترین اشخاص کا خون پینے کی خواہش مند ہے۔ پانڈو برادران، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ میں تم لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم کیوں اپنا مرکزی شہر اندرپرستھا چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہستناپور کے راجا اور ان کے بیٹوں نے تم لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ سنو، دھرتراشٹر اور اس کے بیٹے دریودن نے جو تمہارے ساتھ جوئے کا مکروہ کھیل کھیلا تھا وہ ایک بدترین فریب تھا، اور دھرتراشٹر اور اس کا بیٹا ہر حال میں تمہاری ریاست اور تمہاری ہر چیز پر قبضہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ کاش میں مصروف نہ ہوتا اور جس وقت یہ جوا کھیلا گیا تھا اس وقت میں ہستناپور پہنچ جاتا اور اس جوئے کی ابتدا نہ ہونے دیتا۔ سنو پانڈو برادران، میرے بھائیوں، جس وقت تم دریودن اور شکونی کے ساتھ ہستناپور میں جوا کھیل رہے تھے اس وقت میں اپنے چند ہمسایہ راجوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اور اگر میری ان کے ساتھ جنگ نہ ہوتی تو میں یقیناً تمہاری مدد کے لیے ہستناپور پہنچ جاتا۔ بہرحال تم نے ہستناپور سے جنگل کی طرف آ کر غلطی کی ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم میرے شہر دوارکا کی طرف چلو، وہاں میں اپنے لشکر کو تیار رکھوں گا اور تمہارے ساتھ مل کر ہستناپور پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہستناپور پر حملہ کر کے دریودن، رادیو، شکونی اور وسوانا جیسے بدماشوں کے سر کاٹ کر تم بھائیوں کو ہستناپور کا راجا بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرشن کی اس گفتگو کے جواب میں یدھشٹر کہنے لگا، اے کرشن، اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے جوا کھیل کر جو غلطی کی ہے مجھے اس کی یہ سزا ملی ہے کہ مجھے ان جنگلوں میں 13 سال خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ چونکہ میرے بھائی مجھے اپنے جسم کا ایک حصہ اور میں انہیں اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتا ہوں، لہٰذا یہ بیچارے بھی میرے ساتھ اس سزا میں شامل ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں دروپدی سے متعلق فکر مند ہوں، اسے میری غلطی اور گناہ کی وجہ سے ایسی کٹھن زندگی بسر کرنا پڑی ہے۔ سنو کرشن، اب میں اپنے ماضی کو یاد کرنا نہیں چاہتا۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جو قسمت پر یقین رکھتا ہے، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں
کہ میرے بھائیوں کی اور میری بیوی کی قسمت میں یہی لکھا گیا ہے کہ ہم جنگل کی کٹھنائیاں برداشت کریں، لہٰذا تم ہستنا پور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دو۔ چونکہ ہارنے کے بعد میں نے بھیشم، دھرتراشٹر، ویدورا اور دوسرے لوگوں کے سامنے 13 سال جنگل میں گزارنے کا عہد کر لیا تھا، لہٰذا میں اپنے عہد کو پورا کروں گا اور وعدہ شکنی کا داغ اپنے دل پر نہیں آنے دوں گا۔ یدھشٹر اور کرشن کی گفتگو سن کر قریب بیٹھی ہوئی دروپدی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پھر وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی تھی۔ اس موقع پر کرشن دروپدی کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ دروپدی تھوڑی دیر تک خود کو سنبھالتی رہی، پھر اس نے کرشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے کرشن میرے بھائی، میری طرف دیکھو، میں پانچوں پانڈو بھائیوں کی ہر دل عزیز ملکہ دروپدی ہوں۔ میں دھرشٹدھوم کی بہن دروپدا کی بیٹی اور کرشن کی بہن ہوں۔ اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور مجھے جنگل کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر دروپدی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہتی چلی گئی، سنو کرشن میرے بھائی، ہستنا پور میں جہاں جوا کھیلا گیا تھا، مجھے بالوں سے پکڑ کر وہاں تک گھسیٹ کر لایا گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ درندگی کا سلوک کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ میں دریودن اور اس کے بھائیوں کی لونڈی ہوں۔ اے میرے بھائی کرشن، جب مجھے بالوں سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر سب لوگوں کے سامنے لایا گیا تو اس وقت بھیشم اور دھرتراشٹر بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کی زبان بھی میرے حق میں نہ کھلی۔ میں تمہیں اپنے شوہروں سے متعلق بھی بتاتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ وہاں سب کے سامنے کیا سلوک کیا۔ مجھے بھیم کی طاقت کا کیا فائدہ، مجھے ارجن کی تیر اندازی سے کیا حاصل ہوا، نکولا اور سہادیو کی جرأت اور خلوص سے کیا ملا، اور یدھشٹر کی دھرم سے محبت کا کیا فائدہ۔ جب دریودن کا بھائی وسوانا مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے لایا تو یہ پانچوں بھائی بت کی طرح خاموش کھڑے رہے اور ان میں سے کوئی بھی میری مدد کو نہ آ سکا۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر بھیانک اور ہولناک کھیل ہو سکتا تھا کہ 5 بھائیوں کی بیوی کو سب کے سامنے گھسیٹا گیا اور ان پانچوں نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا۔ یدھشٹر کو دھرم کا بڑا خیال ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا دھرم یہ نہیں کہتا کہ جب کسی کی بیوی پر ظلم کیا جائے تو اس کا شوہر اس ظلم کے خلاف حرکت میں آئے اور چھاتی تان کر اپنی زبان کھولے؟ کیا ان پانچوں کو اس موقع پر میری مدد نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی عورت اذیت یا مصیبت میں مبتلا ہوتی تو یہ پانچوں لپک کر اس کی مدد کیا کرتے تھے، تو کیا میں ایک عورت نہ تھی بلکہ میں ان کی بیوی تھی۔ ان سب کو چاہیے تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس موقع پر اپنی زبان کھولتے بلکہ وسوانا اور دریودن کے خلاف حرکت کرتے اور میرا پورا دفاع کرتے۔ چونکہ تم نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اس ہمدردی کے جواب میں نے اپنی زبان کھولی ہے، ورنہ میں کبھی بھی یہ الفاظ اور ایسی گفتگو کسی سے نہ کرتی۔ دروپدی خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کرشن نے پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، دروپدی میری بہن، اگر تمہارے اچھے دن نہیں ہیں تو یہ برے دن بھی بہت جلد گزر جائیں گے، اور عنقریب تم دیکھو گی کہ ہر طرف تمہاری کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے اور تم پہلے کی طرح اپنے شوہروں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرو گی۔ کرشن کے اس طرح سمجھانے پر دروپدی نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور کسی قدر خوشگوار انداز میں کرشن اور اپنے دوسرے بھائی دھرشٹدھوم کے ساتھ گفتگو کرنے لگی۔ اس طرح کرشن اور دھرشٹدھوم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند دن تک اس جنگل میں پانڈو برادران کے ساتھ زندگی گزاری، پھر وہ سب واپس اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کرشن اور دروپدی کے بھائی دھرشٹدھوم اور اس کے ساتھیوں کی روانگی کے بعد جبکہ پانڈو برادران اور ان کی بیوی دروپدی اس جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، یدھشٹر نے اپنے بھائیوں اور اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھائیوں، تم جانتے ہو کہ ہم سب کو جنگل کے اندر 13 سال گزارنے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں آبادی سے دور بھی رہنا ہے تاکہ لوگ ہمیں پہچان نہ سکیں۔ ایسی زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اپنی زندگی کے لیے یہ جنگل جس میں ہم رہ رہے ہیں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس جنگل کے اندر بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہر روز انگنت لکڑہارے لکڑیاں کاٹتے ہیں، اور اگر ہم نے یہاں بسیرا کر لیا تو ایک روز اس جنگل سے گزرنے والے لوگ اور یہاں کے لکڑیاں کاٹنے والے لکڑہارے ضرور ہماری اصلیت سے واقف ہو جائیں گی۔ اس طرح سزا کے طور پر 13 سال کا مزید عرصہ جنگل میں
ہمیں بے بسی کی حالت میں گزارنا ہوگا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کر کے کسی ایسے جنگل کا رخ کریں جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور کوئی ہمیں پہچان نہ سکے۔ اس بنا پر میں تم سب بھائیوں سے کہتا ہوں، مجھے مشورہ دو کہ یہاں سے نکل کر ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے۔ یدھشٹر کی یہ گفتگو سن کر اس کے چاروں بھائی خاموش رہے اور اپنی گردنیں جھکا کر کچھ سوچتے رہے۔ پھر ارجن بولا، میرے بھائی، میرے ذہن میں ایک جنگل ہے جہاں پر ہم لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس جنگل کا نام دواتون ہے۔ وہاں پر پھلوں کی بھی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پرندے اور مور بھی پائے جاتے ہیں اور دوسرے چوپائے بھی کثرت سے ملتے ہیں جن کا شکار کر کے ہم آسانی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک یاترا کے دوران اس جنگل کو دیکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس جنگل سے بڑھ کر بہترین ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یدھشٹر اور دیگر بھائیوں نے ارجن کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ کمیاک کے جنگل سے روانہ ہوئے اور چند روز تک لگاتار سفر کرنے کے بعد وہ دواتون جنگل میں پہنچ گئے تھے۔ کوہستانی سلسلے میں واقع دواتون نام کا یہ جنگل کسی بہت بڑے اور سرسبز و شاداب باغ کی طرح تھا۔ یہاں پھلدار درختوں کی کثرت تھی، بے شمار پرندے اور چوپائی اس میں پائی جاتی تھی جس کا بآسانی شکار کیا جا سکتا تھا۔ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد پانڈو برادران اس جگہ آئی جہاں کچھ رشی بھی قیام کیے ہوئے تھے۔ ان رشیوں نے پانڈو برادران کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا اور یوں پانڈو برادران دواتون نام کے اس جنگل میں رشیوں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ وہ برہمن اور سادھو جو ہستنا پور سے ساتھ آئے تھے وہ بھی اسی جنگل میں ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ایک روز پانڈو برادران اور ان کی بیوی دروپدی دواتون نام کے اس جنگل میں آگ کا الاؤ روشن کیے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جاڑے کا موسم تھا اور اس روز سردی بھی خوب پڑ رہی تھی۔ پانڈو برادران نے اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بھی تعمیر کر لیا تھا اور اس گھر کا نام انہوں نے آسارام رکھا تھا۔ اپنے گھر سے باہر آگ کا الاؤ روشن کیے پانڈو برادران دروپدی کے ساتھ بیٹھے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے کہ ان کے نزدیک یوناف اور بیوسا نمودار ہوئے۔ یوناف کو دیکھتے ہی پانچوں پانڈو اور دروپدی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب یوناف اور بیوسا ان کے قریب آ کر آگ کے پاس بیٹھ گئے تب وہ بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ جم گئے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی یوناف کو مخاطب کر کے اس سے کچھ کہتا، یوناف نے بولنے میں پہل کی اور یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہا، سنو یدھشٹر، ہستنا پور میں جو کچھ تم پر اور تمہارے بھائیوں پر اور تمہاری بیوی دروپدی پر بیتی مجھے اس کی خبر ہو گئی ہے۔ مجھے تمہاری حماقت پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ تم نے ہر چیز جوے میں ہار دی، جبکہ تم جانتے تھی کہ جوا کھیلنے میں شکونی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم نے جوا کھیلا اور اپنی ہر چیز اس میں ہار دی۔ تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ کام احمقانہ ہے، اس لیے کہ دھرتراشٹر اور اس کا بیٹا دریودن تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ تمہارے حصے کی ریاست پر بھی قبضہ کر کے اپنی دولت اور قوت میں اضافہ کریں، سو تم نے اپنی نادانی اور حماقت کی وجہ سے دھرتراشٹر اور دریودن کو یہ موقع فراہم کر دیا، اور اب تم دیکھتے ہو کہ جوئے کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ وہ تمہاری ہر چیز ہتھیانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ تم سب کو 13 سال کے لیے خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سنو یدھشٹر، میں ہستنا پور سے ہو کر آ رہا ہوں۔ دھرتراشٹر اور اس کے بیٹے اس بات پر خوش ہیں کہ انہوں نے تم بھائیوں کو ریاست سے نکال باہر کر دیا ہے، اس لیے کہ ریاست میں انہیں اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ تم 5 بھائی تھے۔ اب تم پانچوں بھائیوں کو یوں ریاست سے باہر نکالا ہی جیسے دودھ سے مکھی باہر نکالی جاتی ہے۔ اگر تم جوا کھیلنے کی حماقت نہ کرتے تو تم اندرپرستھا میں اب تک پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اندرپرستھا میں تمہاری عسکری طاقت اور قوت ہستنا پور کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور اگر دریودن تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتا تو تم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اسے شکست دے سکتے تھے۔ لیکن دریودن اور اس کے باپ دھرتراشٹر نے عیاری اور فریب سے کام لیتے ہوئے بغیر کسی جنگ و جبر کے تم پانچوں بھائیوں کو شکست دے دی۔ تمہاری ریاست میں جس قدر دھن تھا اس پر قبضہ کر لیا اور تمہیں 13 سال تک جنگل کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہاری ماں کنتی سے بھی مل کر آ رہا ہوں۔ وہ تمہارے چچا ودورا کے گھر پر پرسکون زندگی گزار رہی ہے، پر وہ ہر لمحہ تم پانچوں بھائیوں
اور द्रौपदी को याद करती है। काश तुम दोबारा दुर्योधन और शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर में ना दाखिल होते। अगर तुम्हारे चचा ने तुम्हें तलब भी किया था तो तुम वापस आने से इनकार कर देते, बल्कि अपने भाइयों, अपनी बीवी और माँ के साथ इंद्रप्रसाद चले जाते। धृतराष्ट्र की ये मजाल ना थी कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती जुआ खेलने पर मजबूर करता, इसलिए कि तुम्हारे मुकाबले में उनकी अस्करी हैसियत कमज़ोर थी। अगर तुम ऐसा करते तो आज इस तरह लाचारी से ना रह रहे होते। यूनाफ खामोश हुआ तो युधिष्ठिर थोड़ी देर तक गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा। फिर उसने इंतहाई फ़िक्रमंदी से कहा, ऐ यूनाफ, तुम हमारे मुहसिन और खैर ख्वाह हो। तुम अगर मेरे लिए इससे भी सख्त और बदतरीन अल्फाज कहो तो तब भी मैं उसे खंदा पेशानी से कबूल और बर्दाश्त कर लूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी तुम कहोगी उसमें हम सब की बेहतरी और भलाई होगी। मैं जानता हूँ कि मेरी हिमाकत और नादानी की वजह से हम इस अलमिये से दो चार हुए हैं और इंद्रप्रस्था की पुरसुकून ज़िंदगी से महरूम करके इस जंगल के अंदर लाचारगी से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। पर ऐ हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी, कहो हमारी इस ज़िंदगी का अंजाम क्या होगा? क्या इस 13 साल की तवील खाना बदोशी के बाद कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि हम दुर्योधन और उसके भाइयों पर काबू पाकर उनसे अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो सकते हैं? युधिष्ठिर इतना कहने के बाद खामोश हो गया और उम्मीद भरे अंदाज में वो यूनाफ की तरफ देखते हुए उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी तरह उसके दूसरे भाई और द्रौपदी भी बड़े गौर से यूनाफ की तरफ देख रहे थे। यूनाफ थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, सुनो पांडव ब्रादरान, मैं फ़िलवक्त तुम्हारे मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं तुम्हारे मुस्तकबिल से पुरुम्मीद हूँ, इसलिए कि कौरव ब्रादरान के मुकाबले में तुम हक़ और सच्चाई पर हो, और मेरा ये तजुर्बा है कि हक़ और बातिल जब टकराते हैं तो आखिरकार फ़तेह नेकी और सच्चाई की ही होती है। यूनाफ ज़रा रुककर फिर दोबारा उन सबको मुखातिब करके बोला, सुनो पांडव ब्रादरान, मैं यहाँ से थोड़ी देर बाद कूच करके हस्तिनापुर का रुख करूँगा। वहाँ मैं तुम्हारे चचा और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से मिलूँगा और बातों ही बातों में उसे तुम पर होने वाले मजालिम के हवाले से उसे उसके अंजाम बद और उसके बेटों पर गुजरने वाली मुस्तकबिल की हौलनाकी से डराऊँगा और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा कि उसने रियाकारी और धोखादही से फ़रेब देकर जो जुए का एहतिमाम किया और तुम्हें हराकर जंगल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया ही, उसके नताइज उसके हक़ में बहुत बुरे और हौलनाक होंगे। सुनो पांडव ब्रादरान, मैं अब तुमसे इस जंगल में मिलता रहूँगा और तुम्हारी तसल्ली और तशफ़ी के लिए काम करता रहूँगा। अब तो मुझे इजाज़त दो। उसके साथ ही यूनाफ ने उस जंगल में पांडव ब्रादरान को अलविदा कहा। फिर वो बेवसा के साथ वहाँ से रवाना हो गया। थोड़ी दूर तक वो दोनों तेज़ी से चलते हुए पांडव ब्रादरान की निगाहों से दूर हुए। फिर वो दोनों अपनी सिर्री क़ुव्वतों को हरकत में लाई और वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद यूनाफ और बेवसा हस्तिनापुर के महल के बाहर नमूदार हुए और महल के एक पहरेदार से यूनाफ ने पूछा, ऐ मेरे अजीज़, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मेरा नाम यूनाफ है और मेरी साथी लड़की का नाम बेवसा है। हम दोनों नजूमी और सितारा शनास हैं और तुम्हारे राजा धृतराष्ट्र से मिलना चाहते हैं ताकि उसके सामने हम उसका अहवाल कहें और वो हमारा फ़न देखकर हमसे खुश और मुतमईन हो सके। सुनो मेरे अजीज़, मैं तुम्हारे राजा से किसी तरह का इनाम या किसी चीज़ का लालच नहीं रखता। हम दोनों तो नगर नगर फिरने वाले बन जा रहे हैं। यूनाफ की गुफ्तगू सुनकर वो पहरेदार अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद लौट कर आया तो यूनाफ की तरफ देखते हुए उन्हें अपने हमराह चलने की दावत दी। वो उन्हें लेकर अंधे राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और राजा को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ राजा, जिस नजूमी और सितारा शनास का मैंने जिक्र किया था वो इस वक्त अपनी साथी लड़की के साथ आपके सामने खड़ा है। अब जो कुछ उससे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पहरेदार की इस गुफ्तगू पर धृतराष्ट्र बेहद खुश हुआ। उसने अपनी अंधी आंखें झपकाते हुए कहा, ऐ नजूमी, पहरेदार कह रहा था तुम्हारा नाम यूनाफ है और तुम्हारी साथी लड़की का नाम बेवसा है, और ये कि तुम दोनों नजूमी और सितारा शनास हो। तुम दोनों मेरे सामने बैठ जाओ ताकि मैं आने वाले वक्त से मुतालिक तुमसे चंद सवालात करूं। धृतराष्ट्र के कहने पर यूनाफ और बेवसा उसके सामने बैठ गए जबकि वो पहरेदार वहाँ से चला गया था। धृतराष्ट्र कुछ देर सोचों में गुम रहा। फिर उसने यूनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ यूनाफ,
کیا تم میرے پوچھنے پر مجھے میرے مستقبل سے متعلق کچھ بتا سکو گے؟ اس پر یوناف نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اے ہستناپور کے عظیم راجا، تم مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ کا مطالعہ کروں گا، اس کے بعد ہاتھ کی ان لکیروں کی روشنی میں تم سے تمہارے وہ واقعات بیان کروں گا جو آنے والے دور میں تمہیں پیش آ سکتے ہیں۔ یوناف کا جواب سن کر دھرتراشٹر خوش ہوا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یوناف کافی دیر تک دھرتراشٹر کے ہاتھ کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دھرتراشٹر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے راجا، تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کے اندھے تاریک راستے تمہارے مستقبل کی منحوس ساعتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ لکیریں بتاتی ہیں کہ ماضی کی گھٹی گھٹی مجبوریاں، حال کی سونی سونی تنہائیاں سب مل کر مستقبل کی ویرانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اے راجا، جو کچھ میں نے تمہارے ہاتھ کی لکیروں میں دیکھا ہے، اس کے مطابق تمہارے ماضی اور حال میں بیتے برسوں کی بدی اور گناہ کے کسیلے ذائقے پائے جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں تلخیاں تمہارے سامنے آئیں گی اور ماضی اور حال میں گناہوں کی بے پناہ لذت جس سے تم مستفید ہو چکے ہو، وہ تمہارے لیے مذمت کی تلخیوں میں بدل جائیں گی۔ تمہارے مستقبل میں مجھے اجاڑ، چٹیل اور ویران اور اداس ویرانوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، اے راجا، تمہارے ہاتھ کی پھیلی ہوئی لکیریں بتاتی ہیں تم نے اپنے عزیزوں کے ساتھ ظلم اور ستم رسانی سے کام لیا ہے۔ تمہارا ہاتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ظلم اور ستم آنے والے دنوں میں حقیقت کا روپ دھار لے گا اور یہ ہستناپور کے اندر ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی لا کر رہے گی۔ لکیریں بولتی ہیں کہ تم نے اپنے عزیز ترین رشتوں کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کی ہے، اور جو کچھ میں لکیروں میں دیکھتا ہوں اور جو کچھ میرا علم کہتا ہے، اس کے مطابق یہی بددیانتی اور خیانت تمہارے مستقبل کو تاریک اور تمہارے آنے والے دنوں کو ویران کر کے رکھ دے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تمہارے ساتھ کیا پیش آیا ہے وہ تم خود ہی جانتے ہو۔ یوناف کی گفتگو سن کر دھرتراشٹر کی حالت بری ہو گئی۔ یوناف تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس سے پوچھنے لگا، اے راجا، جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ سچ ہے یا میری یہ باتیں بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں؟ یوناف کے اس سوال پر اندھے دھرتراشٹر نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اے اجنبی ستارہ شناس، تیری باتوں میں جھوٹ اور بے بنیادی کا انکشاف نہیں ہے۔ تو نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دھرتراشٹر بھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس کا بیٹا دریودن کسی غضبناک سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا، اے میرے باپ، میں اس ستارہ شناس کے ساتھ آپ کی گفتگو باہر کھڑا سن چکا ہوں۔ جو کچھ اس نے کہا ہے بظاہر سچ ہے، لیکن اس نے تمہیں فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ میں اس ستارہ شناس اور اس کی ساتھی لڑکی کی حقیقت کو جان چکا ہوں۔ یہ دونوں خود کو نیکی کا نمائندہ کہتے ہیں۔ تمہیں ایسے حالات سنا کر ان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ تمہیں خوف زدہ کر دیں اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سلسلے میں تمہیں پچھتاوے میں ڈال دیں۔ دریودھن یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں وسوانا، رادیو، عزازیل، نبیتا اور عارب بھی داخل ہو گئے۔ عارب کے پیچھے نیلی دھند کی قوتیں انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں بھڑکتے شعلوں کی طرح کبھی بیوسا اور کبھی یوناف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد دریودھن نے پھر اپنا سلسلہ کلام شروع کیا، اے میرے باپ، یہ دونوں انتہائی فریب کار اور دھوکے باز ہیں۔ ان کی حقیقت اور اصلیت مجھے میرے دوست محسن اور میرے مربی عزازیل نے تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ ان دونوں کی بتائی ہوئی کسی بھی بات پر اعتبار نہ کرنا اور نہ ہی ان باتوں کو اپنے دل میں رکھنا۔ تم دیکھنا میں اس کمرے میں ان دونوں کا کیا حشر نشر کرتا ہوں۔ دھرتراشٹر نے اپنے بیٹے کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ دریودھن کی باتوں پر اعتماد کر رہا ہے۔ اس لیے دریودھن کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی اور اس نے بات کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، کاش تم اندھے نہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ یہ شخص جس نے اپنا نام یوناف بتایا ہے اور تم پر اپنے آپ کو نجومی اور ستارہ شناس ظاہر کیا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے جس کا نام بیوسا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی نہیں دیکھی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے
کہ دروپدی کے مقابلے میں کوئی خوبصورت اور حسین ہی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ دروپدی حسن اور خوبصورتی میں بیوسا کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس ستارہ شناس سے کہوں گا کہ وہ خاموشی اور شرافت سے یہاں سے چلا جائے اور اس لڑکی کو یہاں ہمارے پاس ہی چھوڑ جائے۔ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا اور یہ اپنی بقیہ زندگی میرے ساتھ بسر کرے گی، اور اگر اس ستارہ شناس نے اس لڑکی کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہارے کمرے میں اس کا خاتمہ کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے دریودن، یوناف غضبناک لہجے میں بولا، میں تیری کھردری زبان کاٹ دوں گا، تیرے اندر جو ابوالہوسی اور خطا کاری ہے اسے نکال باہر کروں گا اور تیری عقل و شعور کے احساس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ کون ہے جس کی مدد اور حمایت سے اس کمرے میں تم مجھ پر قابو پا کر مجھ سے میری ساتھی کو مجھ سے چھین لینے میں کامیاب رہو گی؟ اے یوناف، دریودن بے پرواہی سے بولا، اول تو تمہارے مقابلے میں میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور اگر ضرورت پڑی بھی تو میرا یہ محسن عزازیل اور اس کی ساتھی آرب اور نبیتا میری مدد کے لیے موجود ہیں۔ اس پر یوناف نے ایک بلند قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، دریودن، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ عزازیل، آرب اور نبیتا مجھے صدیوں سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے جب میں ان پر ٹوٹ کر برسنے والے ابر اور برف کے نادیدہ طوفانوں کی طرح حرکت میں آؤں گا تو ان کی حالت بے احساس امیدوں اور بے حسی کی سرد لاش جیسی ہو کر رہ جائے گی، اور اگر تم میرے مقابلے میں ان کی بے بسی اور لاچارگی کا تماشا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو دیکھو اس کمرے میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی کیا حالت بناتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے گول اور چھوٹے آئینے کو پکڑا جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے اس آئینے کا رخ عزازیل، آرب اور نبیتا کی طرف کیا تو تینوں واویلا کرتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئے تھے۔ اسی وقت ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر یوناف کے کانوں میں اس کی کھنکتے سکوں جیسی مدبھری اور ترنم سے بھرپور جیسی آواز سنائی دی، یوناف میرے حبیب، تم نے عزازیل، آرب اور نبیتا جیسے ستمرانوں کے خلاف کیا خوب کردار ادا کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے عزازیل، نبیتا اور آرب کے یوں بھاگ جانے کے بعد یہ دریودن اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے گا۔ اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤں اور اس کے سارے بل نکال کر اسے تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھ دوں۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بڑے پیار سے ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم خاموش رہ کر تماشا دیکھتی جاؤ۔ میں دریودن اور اس کے ساتھیوں کی ایسی حالت کروں گا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ابلیکا کے ساتھ سلسلے گفتگو منقطع کرنے کے بعد یوناف نے دریودن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دریودن، تو اس عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے بلبوتے پر مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو نے دیکھا وہ کیسے میرے سامنے بے بس ہو کر بھاگ گئے۔ اس عزازیل کی ہمدردیاں کسی بھی گمراہیوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی، لہٰذا میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ تم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ عزازیل کی طرح اس کمرے سے نکل جاؤ، اس کے بعد میں بھی اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر دریودن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ستارہ شناس، میں تمہیں یوں یہاں سے بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ عزازیل، آرب اور نبیتا اگر تمہارے سامنے یہاں سے بھاگ گئے ہیں تو تمہارے سامنے شاید ان کی کوئی کمزوریاں ہوں گی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن میں تو اپنے اس ساتھی رادیو اور اپنے بھائی وسوانا کے ساتھ تمہارے سامنے کسی کمزوری اور کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ سنو یوناف، میں اپنے اس ارادے پر قائم ہوں کہ میں تمہاری ساتھی لڑکی پر قبضہ کر کے رہوں گا۔ اگر تم شرافت کے ساتھ اسے میرے حوالے کرتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ یہ کام زبردستی بھی کیا جا سکتا ہے۔ دریودن کی یہ گفتگو سن کر یوناف کا چہرہ ایک بار پھر لال بھبوکا ہو کر رہ گیا تھا اور اس نے دریودن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے دریودن، تم تینوں میں سے کون ہے جو یہ کام زبردستی کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ یوناف کے اس سوال کے جواب میں دریودن کا دوست رادیو چھاتی تانتے ہوئے آگے بڑھا اور یوناف کے قریب جا کر وہ بڑے تکبر اور گھمنڈ بھری آواز میں بولا، اے ستارہ شناس،
یہ کام زبردستی کرنے کی میں ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ دیکھ میرا دوست دریودن چونکہ تمہاری ساتھی لڑکی کو پسند کر چکا ہی، لہٰذا میں آگے بڑھ کر تمہارے ساتھی لڑکی کا بازو پکڑتا ہوں، اور اگر تم مجھے ایسا کرنے سے روک سکتے ہو تو روک لو۔ رادیو کی اس گفتگو پر یوناف اکثر تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پھر ایسے انداز میں رادیو کی طرف بڑھا تھا جیسے اس نے موت کے شعلوں کا پیراہن پہن لیا ہو۔ رادیو کے قریب جا کر اس نے اس پر ضرب لگانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا۔ رادیو بھی بڑا محتاط تھا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یوناف کا ہاتھ فضا میں روک لیا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت میں لایا اور ایک ایسا پرقوت اور زوردار تمانچہ رادیو کے منہ پر دے مارا کہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا کمرے کے دروازے کے ساتھ اس قوت اور زور سے ٹکرایا تھا کہ دروازہ ٹوٹ کر دوسری طرف گر گیا تھا۔ اس کے بعد یوناف رکا نہیں، پہلے وہ وسوانا کی طرف بڑھا۔ اسے اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف گرے ہوئے رادیو پر پھینک دیا۔ پھر وہ تیزی سے دریودن کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر دریودن نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن یوناف نے اسے گردن سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے فضا میں معلق کر دیا۔ پھر اسے بری طرح سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ پھر یوناف نے تحکمانہ انداز میں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تینوں فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم میں سے کسی نے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے میں تاخیر کی تو میں مار مار کر اس کی ہڈیاں پیس کر رکھ دوں گا۔ یوناف کی یہ دھمکی خوب کارگر ثابت ہوئی۔ وہ تینوں کراہتے ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یوناف نے ایک بار پھر بلند آواز میں ان سے پوچھا، کیا تم تینوں میں سے کوئی ایسا ہے جو میری ساتھی لڑکی کو روکنے کی جرأت رکھتا ہو؟ یوناف کے اس سوال کے جواب میں ان تینوں نے کوئی جواب نہ دیا اور شرمندگی اور ندامت سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ پھر یوناف نے ہستناپور کے راجا کو مخاطب کر کے کہا، اے دھرتراشٹر، یہ تیرا بیٹا دریودن اور اس کے ساتھی ضرور تیری تباہی اور بربادی کا باعث بنیں گے۔ یوناف بیوسا کو لے کر دھرتراشٹر کے کمرے سے نکل گیا۔ پانڈو برادران دھواتون کے جنگل میں اپنی جلاوطنی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک دن وہ پانچوں بھائی جنگل میں شکار کے لیے نکلے اور دروپدی کو اپنے بنائے ہوئے مکان میں چھوڑ کر، جس کا نام آسارام تھا، اور دمیا نام کے ایک برہمن کو انہوں نے دروپدی کی حفاظت کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اسی دوران ریاست سندھو کے راجا جیدرتھا کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیدرتھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریاست سیلوا جانے کے لیے وہاں سے گزرا تھا۔ اتفاق سے جس وقت جیدرتھا وہاں سے گزرا، دروپدی اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جیدرتھا کی نظر جب دروپدی پر پڑی تو وہ اس کے حسن، اس کے قد کاٹ اور خوبصورتی سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو وہ عورت جو اس جھونپڑی کے سامنے کھڑی ہے کیسی حسین، خوبصورت اور پرکشش ہے۔ میں اس کے حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہوا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی ربط رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اس کی طرف جاؤ اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرو کہ وہ کون ہے اور کس غرض کے تحت جنگل میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ راجا جیدرتھا کا یہ حکم سنتے ہی اس کا ساتھی فوراً اس مکان کی طرف چلا گیا جہاں دروپدی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک جیدرتھا کا وہ ساتھی واپس آیا اور اس کے رتھ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے راجا، وہ عورت جو اس جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا نام دروپدی ہے اور یہ ہستناپور کے پانڈو برادران کی بیوی ہے۔ آپ پانڈو برادران کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس نوع اور کس قسم کے جوان ہیں۔ وہ اپنے دشمن کا تعاقب زمین کے پاتال تک بھی کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اس عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے کہ ہماری حالت لنکا کے راجا سے مختلف نہ ہوگی، جو رام کی غیر موجودگی میں سیتا کو اٹھا کر لنکا کی طرف لے گیا تھا، اور پھر اس کی جو حالت رام کے ہاتھوں ہوئی وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بنی ہوئی ہے۔ پانڈو برادران اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہ عورت ایک برہمن کی حفاظت میں جھونپڑی کے اندر اکیلی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو پانڈو برادران ہمارا تعاقب کریں گے اور ایک ایک کو قتل کر دیں گے، لہٰذا میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو ترک کر کے اپنا سفر جاری رکھیں تاکہ ہم جلد از جلد ریاست سیلوا میں داخل ہو جائیں۔ راجا جیدرتھا نے اپنے ساتھی کی گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم کیا جانو
کہ میں द्रौपदी کے حسن سے کتنا متاثر ہوا ہوں۔ میں تو اسے اپنے ساتھ لیے بغیر جاؤں گا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حالت لنکا کے راجہ جیسی نہیں ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ کافی ساتھی ہیں، اگر پانڈو برادران ہمارے تعاقب میں آئیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان پانچوں بھائیوں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ اگر تم سب یہاں رکو تو میں द्रौपदी کی طرف جاتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ راجہ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، جبکہ راجہ اپنے رتھ کو حرکت میں لایا اور پھر وہ پانڈو برادران کے اس مکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مکان کے قریب جا کر جیدرتھا نے رتھ روکا اور دروازے پر کھڑی द्रौपदी کو مخاطب کر کے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پانڈو برادران کی بیوی द्रौपदी ہو۔ پانڈو برادران میرے بہترین دوستوں میں سے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے دواتون کے ان جنگلوں میں پناہ لے رکھی ہے اور یہاں وہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں ریاست سندھو کا راجہ جیدرتھا ہوں۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ریاست سیلوا کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ راستے میں اپنے دوستوں یعنی پانڈو برادران سے بھی ملتا چلوں۔ جیدرتھا کی اس گفتگو پر द्रौपदी نے کمال شائستگی اور نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے شوہروں کے دوست ہیں تو آپ اس مکان کے اندر آ جائیں اور آرام سے بیٹھیں۔ وہ پانچوں بھائی اس وقت شکار کھیلنے گئے ہیں۔ امید ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر تک آنے والے ہوں گے۔ اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھیں تو ان کے واپس آنے پر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ द्रौपदी کے کہنے پر راجہ جیدرتھ مکان نما جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ وہ द्रौपदी کے سامنے نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بغور द्रौपदी کا جائزہ لے کر اس سے کہا، سنو द्रौपदी، تمہیں دیکھتے ہی میں پسند کر چکا ہوں اور یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں۔ یہ پانڈو برادران تمہارے بیکار قسم کے شوہر ہیں۔ وہ تمہیں آرام و سکون اور تحفظ مہیا نہیں کر سکتے جس کی تم حقدار ہو۔ تم محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، نہ کہ ان جنگلوں میں پانڈو برادران کے ساتھ دھکے کھانے کے لیے۔ لہٰذا میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ تم ان نکمے اور بیکار شوہروں کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو۔ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنی ریاست کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ اور سنو، یہ پیشکش میں تمہیں کر رہا ہوں تو یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ اس پیشکش کو قبول کر لینے کے بعد تم ریاست سندھو کی سب سے معتبر ہستی بن کر رہو گی۔ جیدرتھ کی یہ گفتگو سن کر द्रौपदी غصے سے آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ پھر اس نے انتہائی غصیلی آواز میں جیدرتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو جیدرتھ، تم ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ انسان ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں پانڈو برادران کی بیوی ہوں، پھر میں کیسے اور کیوں کر تمہاری اس پیشکش کو قبول کر سکتی ہوں؟ اور تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں پانڈو برادران کو اپنی روح اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ لہٰذا تم اس وقت اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ ایسی کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی یا تمہارے سر پر لکڑی مار کر تمہارا خون نکال دوں گی۔ द्रौपदी کی یہ گفتگو سن کر راجہ جیدرتھ بھی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اچانک द्रौपदी پر حملہ آور ہو کر اسے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بے بس کر دیا۔ پھر وہ مکان سے باہر اپنے رتھ میں لایا اور رسیوں سے کس کر باندھ دیا۔ اس موقع پر برہمن دمیا نے، جسے پانڈو برادران نے द्रौपदी کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، انتہائی کوشش کی کہ وہ جیدرتھ سے द्रौपदी کو چھڑا سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ द्रौपदी کو اپنے جنگی رتھ میں رسیوں سے جکڑنے کے بعد جیدرتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور جنگل سے گزرتی ہوئی شاہراہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پانڈو برادران بھی شکار سے لوٹ آئے۔ برہمن دمیا نے انہیں سارا قصہ بتا دیا تھا کہ کیسے ریاست سندھو کا راجہ جیدرتھ یہاں سے گزرا اور द्रौपदी کو اکیلا پا کر اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ خبر سن کر پانڈو برادران انتہائی غضبناک ہوئے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جیدرتھ کے تعاقب میں چل دیے۔ پانڈووں نے اتنی تیزی سے تعاقب کیا تھا کہ جلدی انہوں نے انہیں جا لیا۔ جیدرتھ نے جب دیکھا کہ پانڈو برادران اس کے تعاقب میں اس کے سر پر چڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سارے آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے چند ہدایات دیں، اور پھر اس کے بعد اس نے انہیں پانڈو برادران پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔
تھوڑی دیر تک ریاست سندھو کے راجہ جیدرات کے ساتھیوں اور پانڈو برادران کے درمیان ہولناک لڑائی شروع ہو گئی تھی، جبکہ جیدرات اپنے جنگی رتھ میں کھڑا اس مقابلے کا منظر دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا جلد ہی پانڈو برادران نے اس کے ساتھیوں پر غالب آنا شروع کر دیا تھا اور اکا دکا کر کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ جیدرات نے جب دیکھا کہ پانڈو برادران تھوڑی دیر تک اس کے ساتھیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے رکھ دیں گے تو اس نے اپنی حفاظت کے پیش نظر سوچا، پھر وہ جنگی رتھ سے کودا۔ قریب ہی کھڑے ہوئے وہ اپنے ساتھی کے ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھیم سین اور ارجن نے جیدرات کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ دونوں اس کے تعاقب میں دوڑے اور جلدی اس کے سر پر جا پہنچے اور بھیم سین نے اپنا گھوڑا جیدرات کے قریب لاتے ہوئے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں بھائی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ بھیم سین جیدرات کی گردن کاٹ دینا چاہتا تھا، لیکن ارجن نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور اسے مشورہ دیا کہ اسے پکڑ کر اپنے بڑے بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ پھر بھیم سین نے ارجن کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ دونوں بھائی راجہ جیدرات کو پکڑ کر اس جگہ لائے جہاں پر راجہ جیدرات کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ پھر بھیم سین نے راجہ جیدرات کو اپنے بھائی یدھشٹر کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، یہ ہے ریاست سندھو کا راجہ جیدرات، جس نے ہماری بیوی اور دروپدی کو یہاں سے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کی گردن اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن ارجن نے کہا کہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس پیش کر دینا چاہیے، اور ہم اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ جو چاہیں اسے سزا دیں۔ اس پر یدھشٹر نے تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے راجہ جیدرات کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو جیدرات، اگر میں تمہارے جرم کی طرف دیکھوں تو تم اس قابل ہو کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے، لیکن سندھو کے راجہ ہونے کی حیثیت سے میں تمہاری عزت اور تمہارا احترام کرتا ہوں، لہٰذا میں اس بار تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یدھشٹر کے اس فیصلے پر جیدرات کے دل پر سکون کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ پھر وہ اپنی جنگی رتھ پر سوار ہو کر ریاست سلوا جانے کے بجائے واپس ریاست سندھو کی طرف روانہ ہو گیا، اور پانڈو برادران بھی دروپدی کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر آسارام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دواتون کے جنگل میں رہتے ہوئے پانڈو برادران کو ایک اور حادثہ پیش آیا، اور وہ اس طرح کہ ایک روز شام کو وہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ دروپدی بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک برہمن جو ان کے ساتھ جنگل میں رہا کرتا تھا اور جس کی ذمہ داری صبح شام آگ روشن کرنا تھا، ان کے پاس آیا۔ وہ اس وقت بڑا گھبرایا ہوا اور بدحواس لگ رہا تھا۔ ان پانچوں بھائیوں کے قریب آ کر برہمن نے کہا، سنو پانڈو برادران، تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا شخص اس جنگل میں داخل ہوا جس نے اپنے سر پر کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا ایسا خول پہن رکھا تھا جس کا سامنے والا حصہ ہرن کے منہ جیسا اور پچھلا حصہ بھیڑیے کے سر جیسا تھا۔ یہ شخص بڑی بے باکی سے اس جھونپڑی میں داخل ہوا جس کے اندر وہ 2 چھڑیاں پڑی ہوئی تھیں جنہیں رگڑ کر آگ روشن کی جاتی ہے، اور وہ آگ تم لوگوں کو اور یہاں رہنے والے سارے برہمنوں کو مہیا کی جاتی ہے، اور اسی آگ کو یہاں رہنے والے پرانے اور قدیم لوگ پوجتے بھی تھے۔ وہ پراسرار شخص اس جھونپڑے میں داخل ہوا اور وہ چھڑیاں اٹھا کر بھاگ نکلا۔ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ اسے پکڑ سکوں، لیکن وہ ایسا بھاگا کہ میری نظروں سے جنگل میں اوجھل ہو گیا۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم پانچوں بھائی اس کا تعاقب کرو اور اس سے وہ چھڑیاں حاصل کرو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آج رات آگ روشن نہیں ہو سکے گی اور لوگ کھانا پکانے کو ترس کر رہ جائیں گے۔ اس برہمن کی یہ گفتگو سن کر یدھشٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس کے دیگر بھائی بھی کھڑے ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد یدھشٹر نے اس برہمن سے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ شخص جس نے اپنے سر پر ہرن اور بھیڑیے کی کھال کا خول پہن رکھا تھا جنگل میں کس طرف گیا ہے؟ جنوب کی طرف، اس برہمن نے بتایا۔ وہ پانچوں پانڈو بھائیوں نے گھوڑے اس پراسرار شخص کی طرف سرپٹ دوڑا دیے۔ رات کے وقت اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ بہت دور جنوب کی طرف چلے گئی تھی، لیکن وہ پراسرار شخص انہیں کہیں نہیں ملا۔ صبح تک وہ جنگل کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہی اور وہ اپنے مکان آسارام سے بہت دور چلے گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا،
تب وہ پانچوں تھک ہار کر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ سخت پیاس محسوس کر رہی تھی، تاہم اس درخت کے نیچے سستاتے ہوئے یدھشٹر نے مایوسانہ انداز میں کہا، اے میرے بھائیوں، یہ جو ہم اس پراسرار شخص کو پا لینے میں ناکام رہے ہیں، تو تمہارے خیال میں ہماری اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر یدھشٹر کے چاروں بھائی خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد بھیم سین یدھشٹر سے کہنے لگا، اے میرے بھائی، میرے ذہن میں جو ہماری اس ناکامی کا سبب آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ماضی کی غلطیاں اس جنگل میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب دریودھن کے مقابلے میں ہم جوا ہار گئی تھی تو اس نے اپنے بھائی وسوانا کو بھیجا تھا کہ وہ دروپدی کو پکڑ کر لائے، اور ہم پانچوں میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی تھی کہ آگے بڑھ کر وسوانا کے خلاف حرکت میں آتے اور اس سے دروپدی کو چھڑاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آگے بڑھ کر میں اگر وسوانا کو قتل کر دیتا تو آج اس جنگل کے اندر ہمیں یہ ناکامی نہ دیکھنا پڑتی۔ بھیم سین خاموش ہوا تو ارجن کہنے لگا، میرے خیال میں بھیم سین ٹھیک ہی کہتا ہے، ہماری ماضی کی غلطیاں ہمارے حال میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اپنے بھائیوں کی گفتگو سن کر یدھشٹر تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر نگاہ ڈالیں اور ان کو اپنے حال کی ناکامیوں سے منسلک کریں، اس لیے کہ میں اس وقت سخت پیاس محسوس کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم چاروں بھی میری طرح پیاس کے شکار ہو رہے ہو۔ یدھشٹر یہ کہہ کر خاموش ہوا تو نکولا اپنی جگہ پر اٹھا اور اس سے کہنے لگا، اے میرے بھائی، جنوب کی طرف دیکھو، یہ جو پرندے تم فضا میں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ پانی کے پرندے ہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں قریب ہی کوئی تالاب یا جھیل ہے جس کے اوپر یہ پانی کے پرندے منڈلا رہے ہیں۔ یدھشٹر اور اس کے بھائی تھوڑی دیر تک فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھتے رہے۔ پھر یدھشٹر نے نکولا کو پانی کی تلاش میں جانے کو کہا۔ نکولا فوراً حرکت میں آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی خالی چھاگل کھول کر اس طرف چلا گیا جہاں پر آبی پرندے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ نکولا جب وہاں پہنچا تو وہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہاں صاف ستھرے شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی جھیل تھی جس کے ارد گرد پھلدار درختوں کے جھنڈ تھے۔ اپنے ہاتھ میں اپنی چھاگل گھماتا ہوا نکولا بھاگ کر آگے بڑھا تاکہ وہ پہلے اپنی پیاس بجھائے، پھر چھاگل سے پانی بھر کر اپنے بھائیوں کے پاس لے جائے۔ جو ہی وہ اس جھیل کے پاس گیا، درختوں کے جھنڈ سے ایک بلند اور کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، رک جاؤ، تم میری اجازت کے بغیر اس جھیل سے پانی نہیں لے سکتے، اور جب تک تم میرے چند سوالوں کا جواب نہیں دیتے اس وقت تک نہ ہی تم آگے بڑھ کر اس جھیل سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی چھاگل بھر کر واپس جا سکتے ہو۔ نکولا نے اپنے اطراف میں دیکھا، لیکن اسے بولنے والا اور اسے جھیل کی طرف بڑھنے سے روکنے والا کوئی دکھائی نہ دیا، کیونکہ وہ اس وقت بہت پیاس محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے اس آواز اور اس منع کرنے کے انداز پر کوئی دھیان یا توجہ نہ دی، اور وہ بھاگ کر آگے بڑھا تاکہ خود پانی پی کر اپنے بھائیوں کے لیے پانی لے جائے۔ اتنے میں چھوٹا سا ایک تیر جس کی نوک سوئی کی مانند باریک تھی سنسناتا ہوا آیا اور نکولا کی ران میں پیوست ہو گیا۔ اس تیر کے لگتے ہی نکولا کی چھاگل ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس جھیل کے کنارے گر گئی تھی، جبکہ نکولا کچھ اس طرح ریت پر گر گیا تھا جیسے اس نے دم توڑ دیا ہو۔ چاروں بھائی کافی دیر تک نکولا کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ لوٹ کر نہ آیا تو وہ چاروں فکر مند ہو گئے۔ اس پر یدھشٹر نے اپنے دوسرے بھائی سہادیو کو بھیجا کہ وہ جنوب کی طرف جائے، ایک تو وہ یہ دیکھے کہ نکولا کہاں ہے، اور پھر دوسرے ان سب کے لیے پانی لے کر آئے۔ اس پر سہادیو نے اپنے گھوڑے کی زین سے مشکیزہ اتارا اور اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف نکولا گیا ہوا تھا۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نکولا کنارے کے قریب ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ سہادیو نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی، اور اس وقت وہ ایسی زوردار پیاس محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ نکولا سے نگاہیں ہٹا کر پانی کی طرف بڑھا کہ اپنی پیاس بجھائے اور مشکیزہ بھرنے کے بعد واپس جائے اور نکولا کے متعلق اپنے بھائیوں کو مطلع کرے۔ جو ہی وہ جھیل کی طرف بڑھا، درختوں سے وہی آواز آئی جس نے نکولا کو آگے بڑھنے سے روکا تھا، ٹھہرو، پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو، پھر جھیل کے کنارے کی طرف بڑھنا۔
اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر جھیل کی طرف بڑھتے ہوئے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ سہادیو نے اس آواز پر کوئی توجہ اور دھیان نہ دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا جھیل کی طرف بڑھا۔ اتنے میں ویسا ہی سنسناتا ہوا ایک اور تیر اس کی ران میں لگا جس طرح نکولا کو لگا تھا، اور سہادیو بھی نکولا کی طرح جھیل کے کنارے گر گیا۔ سہادیو کے بعد یدھشٹر نے بھیم سین کو دونوں بھائیوں کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بھیم سین نے بھی جب اپنے بھائیوں کو جھیل کے کنارے مرا ہوا پایا تو وہ تھوڑی دیر تک پریشان رہا، چونکہ وہ بھی بہت زیادہ پیاسا تھا، لہٰذا وہ بھی جھیل کی طرف بھاگا۔ اس دفعہ درختوں سے پھر وہی آواز سنائی دی کہ اس کے سوالوں کا جواب دیے بغیر پانی کی طرف نہ بڑھے، لیکن اس نے بھی اس آواز پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا رہا اور اس کا حال بھی نکولا اور سہادیو جیسا ہو گیا۔ جب بھیم سین بھی دیر تک نہ لوٹا تو یدھشٹر نے ارجن کو بھیجا۔ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو اس سے پہلے سہادیو اور نکولا اور بھیم سین کے ساتھ ہو چکا تھا۔ جب چاروں بھائی کافی دیر تک لوٹ کر نہ آئے تب یدھشٹر بے حد فکر مند ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس طرف روانہ ہوا جس طرف اس کے چاروں بھائی باری باری گئے ہوئے تھے۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا کہ اس کے چاروں بھائی مردہ حالت میں ریت پر گرے پڑے تھے۔ وہ باری باری چاروں کے پاس آیا، پھر وہ وہاں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی قدر بلند آواز میں کہنا شروع کیا، جھیل کے اس کنارے کسی کے ساتھ لڑنے اور جنگ کرنے کے مجھے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی میرے بھائیوں سے جنگ کیے بغیر انہیں یوں چت کر کے رکھ دے۔ ضرور اس معاملے میں کوئی سازش ہے، ورنہ میرے بھائی یوں کسی کے سامنے مغلوب نہ ہو جاتے۔ میرے چاروں بھائیوں کی موت پر میرا چچا زاد بھائی دریودھن خوش ہوگا۔ شکونی جو چاہتا تھا وہی ہمارے ساتھ ہو گیا، لہٰذا وہ بھی اس حادثے پر خوشیاں منائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دریودھن نے ہی اپنا کوئی جاسوس اس طرف روانہ کیا ہو اور اس نے کوئی غیر فطری طریقہ استعمال کرتے ہوئے میرے بھائیوں کا خاتمہ کر دیا ہو۔ اب اپنے ان چاروں بھائیوں کے مرنے پر میں اپنی ماں اور دروپدی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں وہاں جوا کھیلتا اور نہ مجھے اپنے بھائیوں کو جلا وطنی کی زندگی بسر کرنا پڑتی، اور نہ ہی یہ کسی کے ہاتھوں جھیل کے کنارے بے موت مارے جاتے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تب اسے حد سے زیادہ پیاس لگی، لہٰذا وہ چھاگل اٹھا کر جھیل کی طرف بڑھا، اور پھر درختوں سے ایک تحکمانہ سی آواز سنائی دی، سنو، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تم میرے چند سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ سوالوں کا جواب دیے بغیر اگر تم نے جھیل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو تمہاری حالت بھی ویسی ہی ہوگی جو حالت تم اپنے چاروں بھائیوں کی دیکھ رہے ہو۔ یہ آواز سن کر یدھشٹر ٹھٹک گیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا تو اسے کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جس کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اتنے میں یدھشٹر کو پھر وہی آواز سنائی دی، سنو اجنبی، ان چاروں کے پاس بیٹھ کر جو تم نے کہا ہی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہی چاروں تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو بھی میں نے باری باری یہی تنبیہ کی ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر پانی کی طرف مت بڑھنا، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ جھیل کے کنارے پر میری بات نہ ماننے پر ان کی کیا حالت ہوئی ہے۔ سنو اجنبی، میرا نام پکشا ہے اور میں اس جھیل کا مالک ہوں، اور کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اس جھیل سے پانی نہیں پی سکتا۔ اس چھپے ہوئے شخص کی جس نے اپنا نام پکشا بتایا تھا گفتگو سننے کے بعد یدھشٹر نے اس سے التجا آمیز انداز میں بولتے ہوئے کہا، اے اجنبی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھوں اور جان سکوں کہ تم نے میرے ان بھائیوں پر کیسے غلبہ حاصل کر لیا؟ اس پر درختوں کے جھنڈ سے ایک خوب دراز قد نوجوان برآمد ہوا جس نے اپنے سر پر جانوروں کی کھال سے بنا ہوا ایک ایسا خول پہن رکھا تھا جس کے سامنے والا حصہ ہرن کی طرح اور پچھلا حصہ بھیڑیے کے سر جیسا تھا۔ یدھشٹر کے قریب آ کر اس نے اپنے سر پر رکھا ہوا خول اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے یدھشٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نام پکشا ہے اور میری ہی وجہ سے تمہارے بھائیوں کی یہ حالت ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر جھیل سے پانی پینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تم مجھے اپنے پورے حالات سناؤ کہ تم اس جنگل میں کیوں رہ رہے ہو، پھر میں تم سے چند سوال کروں گا
اس کے بعد تمہیں اس جھیل سے پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ پکشا کے کہنے پر یدھشٹر نے اپنے پورے حالات تفصیل کے ساتھ اسے بتا دیے تھے۔ یہ جان کر کہ وہ ہستنا پور کے پانڈو برادران ہیں، پکشا بے حد خوش ہوا اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے اس نے یدھشٹر سے کہنا شروع کیا، تم پانچوں بھائی یقیناً میرے ہی تعاقب میں آئے تھے، کیونکہ برہمن کے جھونپڑے میں سے میں ہی وہ دونوں لکڑیاں اٹھا لایا تھا جس سے وہ آگ روشن کرتے تھے، اور وہ میں اس لیے اٹھا لایا تھا کہ وہ اس جنگل میں کہیں اور چلے جائیں۔ میں خود بھی برہمن ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس جھیل کے آس پاس آ کر رہائش پذیر ہو جائے، لیکن یہ جان کر کہ تم پانڈو برادران ہو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور تمہارے اس جنگل میں رہنے پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور تمہاری وجہ سے وہ دوسرے برہمن بھی یہاں بخوشی قیام کر سکتے ہیں۔ اب اے یدھشٹر، تم میرے چند سوالوں کا جواب دو، اس کے بعد تم اس جھیل سے پانی پی سکتے ہو۔ اس پر یدھشٹر نے کہا، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس پر پکشا یدھشٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو یدھشٹر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو زمین سے بھی اپنے رتبے اور مرتبے پر بھاری ہے؟ یہ سن کر یدھشٹر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، وہ ہستی ماں ہے جو اپنی عزت اور اپنے احترام کے لحاظ سے زمین سے بھی وزنی ہے۔ یدھشٹر کا یہ جواب سن کر پکشا خوش ہو گیا۔ پھر وہ یدھشٹر سے کہنے لگا، وہ کون سی ہستی ہے جو عزت اور احترام میں آسمان سے بھی زیادہ بلندی رکھتی ہے؟ اس پر یدھشٹر کہنے لگا، وہ باپ ہے۔ پکشا یہ جواب سن کر خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ صورت پذیر ہے؟ اس پر یدھشٹر نے کہا، آندھی اور طوفان سے زیادہ تیز وہ خیالات ہیں جو انسان کے ذہن سے اٹھتے ہیں۔ پکشا نے چوتھا سوال پوچھتے ہوئے کہا، وہ کیا چیز ہے جو اپنے شمار میں گھاس سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے؟ اس پر یدھشٹر نے جواب دیا، وہ خیالات جو انسان کے ذہن سے اٹھتے ہیں۔ پکشا نے پانچواں سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ مقدس اور قیمتی ہے؟ اس پر یدھشٹر نے کہا، آزادی سب سے زیادہ مقدس اور قیمتی ہے۔ پکشا نے یدھشٹر سے چھٹا سوال پوچھا، جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز ایک اچھا اور بہتر سبب بن سکتی ہے؟ یدھشٹر کہنے لگا، سچائی جنت کی طرف جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ پکشا نے اب ساتواں سوال پوچھا، ایک مرد کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ یدھشٹر نے جواب دیا، ایک مرد کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا بیٹا ہے۔ پکشا نے آٹھواں سوال پوچھتے ہوئے کہا، کسی انسان کے لیے وہ کون سا بہترین دوست ہے جو اسے خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے؟ یدھشٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، بیوی ایک بہترین دوست ہے جو خداوند کریم کی طرف سے اسے ایک نعمت کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ پکشا نے نواں سوال پوچھا، وہ کون سی شے ہے جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے؟ یدھشٹر کہنے لگا، صنائی اور کاریگری وہ شے ہے جو قابل تعریف ہے۔ پکشا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے اپنا 10واں سوال پوچھا، کسی انسان کے پاس اس کی سب سے زیادہ قیمتی متاع کیا ہے؟ یدھشٹر کہنے لگا، انسان کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا علم ہے۔ پکشا نے 11واں سوال پوچھا، انسان کے لیے بہترین عطا اس کے خدا کی طرف سے کیا ہے؟ یدھشٹر نے جواب دیا، تندرستی۔ پکشا نے 12واں سوال پوچھا، انسان کے لیے سب سے بہترین اور اچھی خوشی کیا ہے؟ یدھشٹر کہنے لگا، دل کا اطمینان انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ یدھشٹر کے یہ جواب سن کر پکشا تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا، پھر وہ یدھشٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو، میں تمہارے جوابات سن کر بے حد خوش ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک انتہائی دانشمند اور نیک انسان ہو۔ میرے ان سوالوں کے جوابات سن کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے، میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ ان چاروں بھائیوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو جسے میں تمہاری خاطر ہوش میں لا سکوں۔ تمہارے باقی بھائی بھی ابھی مرے نہیں ہیں، لیکن جو تیر میں نے انہیں مارے ہیں ان کے ساتھ ایسا مادہ لگا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک اپنے آپ ہی موت کی گہری نیند سو جائیں گے، لہٰذا ان چاروں میں سے ایک کا انتخاب کر لو جسے تم اپنے ساتھ زندہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پکشا کی اس بات پر یدھشٹر تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا،
اگر ایسا ہے تو پھر میرے بھائی نکولا کو ہوش میں لاؤ۔ اگر میرے مقدر میں میرے 3 بھائیوں کا مرنا ہی لکھا ہے تو میں اپنے ساتھ نکولا کو دیکھنا پسند کروں گا۔ یدھشٹر کا یہ جواب سن کر پکشا پریشان اور فکر مند دکھائی دینے لگا۔ پھر اس نے کہا، تو تم نے اپنے 4 بھائیوں میں سے نکولا کا انتخاب کیا، جبکہ اس سے پہلے تم نے جو اپنے اور اپنے بھائیوں کے حالات تفصیل سے بتائے تھے، تو اس میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم اپنے ان 4 بھائیوں میں سے بھیم سین کا انتخاب کرو گے۔ بھیم سین کے علاوہ میری نگاہ اگر کسی پر پڑ سکتی تھی تو وہ ارجن تھا، جو لڑائیوں میں تم لوگوں کی فتح مندی کا باعث بن سکتا ہے۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ اگر تم نے بھیم سین کا انتخاب نہ کیا تو تم اپنے ساتھ رکھنے کو ارجن کا انتخاب کرو گے۔ اے یدھشٹر، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے بھیم سین اور ارجن کے بجائے نکولا کا انتخاب کیوں کیا، جو بھیم سین اور ارجن کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کمزور اور کمتر ہے؟ پکشا کے اس سوال پر یدھشٹر سنجیدگی سے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اے پکشا، میں نے بھیم سین اور ارجن کو نظر انداز کر کے اپنے ساتھ نکولا کو زندہ رکھنے کا جو حوصلہ کیا ہے تو اس کی ایک اور وجہ اور سبب ہے۔ سنو پکشا، میرے باپ کا نام پانڈو تھا اور میرے باپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک میری ارجن اور بھیم سین کی ماں جس کا نام کنتی ہے، میرے باپ کی دوسری بیوی مادھوری تھی جو میرے بھائی مہادیو اور نکولا کی ماں تھی۔ میں اپنی دونوں ماؤں سے ایک ہی جیسا پیار اور محبت رکھتا تھا۔ سنو پکشا، اس موقع پر اگر میں سہادیو اور نکولا کو نظر انداز کر کے بھیم سین یا ارجن کا انتخاب کرتا تو آنے والی نسلیں مجھ پر لعنت ملامت کرتی کہ آخر میں نے اسی بھائی کا انتخاب کیا جو میری ماں کے بطن سے تھا۔ میں نے نکولا کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ وہ میری دوسری ماں مادھوری کے بطن سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں ماؤں کے بطن سے ایک ایک بیٹا زندہ رہے۔ میری ماں کے بطن سے تو میں زندہ ہوں اور میری دوسری ماں کے بطن سے نکولا کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری دونوں ماؤں کی روحیں خوش رہیں اور آنے والی نسلیں میرے اس فعل پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ یدھشٹر کا یہ جواب سن کر پکشا کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے یدھشٹر سے کہا، سنو یدھشٹر، تم ایک بہترین دانشمند انسان ہو۔ تم نے نکولا کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو وجہ اور دلیل بیان کی ہے، اس سے اچھا اور بہتر سبب کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تمہارے ان 4 بھائیوں کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد پکشا بھاگا بھاگا درختوں کی جھنڈ کی طرف گیا۔ وہ ایک پیالہ لے کر واپس آیا جس کے اندر پانی تھا۔ وہ پانی باری باری اس نے یدھشٹر کے 4 بھائیوں کے منہ پر ٹپکایا جو جھیل کے کنارے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ 4 بھائی ہوش میں آئے اور پھر ان سب کو باری باری گلے لگا کر یدھشٹر ان سے ملنے اور پیار کرنے لگا تھا۔ پکشا ان 5 بھائیوں کو یوں آپس میں گلے ملتا دیکھ کر اور پیار کرتا دیکھ کر خوشی اور اطمینان محسوس کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر اس منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر وہ اپنے اس جھونپڑے کی طرف بھاگا جو درختوں کے جھنڈ کے اندر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں تھیں جو پانڈو برادران کے ساتھ رہنے والے برہمنوں سے چرا کر لایا تھا اور جن سے آگ روشن کی جاتی تھی۔ لکڑیاں پکشا نے یدھشٹر کو تھماتے ہوئے کہا، یہ ہیں وہ چھڑیاں، تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ یہی وہ لکڑیاں ہیں جن کی وجہ سے تم نے میرا یہاں تک تعاقب کیا تھا۔ اور سنو یدھشٹر، میں تم بھائیوں کے سلوک اور پیار سے بے حد متاثر ہوا ہوں اور میری تم لوگوں کے لیے دعا ہے کہ تم لوگ جہاں بھی رہو زندہ اور خوش رہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی جلا وطنی کی زندگی کے 12 برس مکمل کرنے کے بعد ضرور اپنی ماضی کی شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب تم بخوشی اس جھیل سے پانی پی سکتے ہو اور واپس اپنے ٹھکانے آسارام کی طرف اطمینان سے کوچ کر سکتے ہو۔ پانڈو برادران پکشا کی یہ گفتگو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد یدھشٹر نے پکشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو پکشا، جو سلوک تم نے ہمارے ساتھ اس جھیل کے کنارے کیا ہے اس پر میں بھی بے حد خوش ہوں۔ تم نے ایک طرح سے میرے ان 4 بھائیوں کو دوبارہ زندگی دی ہے اور میرے لیے یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کے لیے میں تمہارا بے حد ممنون اور احسان مند ہوں۔ زندگی میں اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ تم ہماری ضرورت محسوس کرو گے تو ہماری طرف ضرور آنا، ہم بخوشی تمہارے اطمینان اور سکون کا باعث بنیں گے۔ یدھشٹر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جھیل کی طرف بڑھا۔ پہلے انہوں نے جی بھر کر پانی پیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ پھر وہ باری باری گلے لگا کر پکشا سے ملے اور اس سے رخصت ہونے کے بعد
اس جگہ پر آئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس آسارام کی طرف کوچ کر گئے، جہاں پر دروپدی بڑی بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔